بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پاکستان کے اس وزیر اعظم کا ذکر کریں گے جن کی شہادت کے وقت نہ صرف ان کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم موجود نہیں تھی، اور گھر میں ایسا کوئی سامان موجود نہیں تھا کہ جسے بیچ کر کوئی رقم حاصل کی جا سکے، ماں سوائے چند برتنوں، بستر اور چارپائیوں وغیرہ کے۔ وہ وزیر اعظم جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اگر اس ملک میں اس وقت میرا کوئی بازو ہے تو وہ لیاقت علی خان ہے، وہ میرا دایاں بازو ہے۔ سر لیاقت علی خان کی زوجہ اکثر لیاقت علی خان کو جب شام کو دیکھتی تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ سر لیاقت علی خان جب شدید علیل ہو گئے تو جب ان کی باڈی کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا کہ سامنے پڑا شخص کوئی مزدور ہے یا اس ملک کا سب سے مضبوط سربراہ۔ حتیٰ کہ ہسپتال کا پورا عملہ اور لیاقت علی خان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے سب کے سب رونے لگے۔ ان سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دوستو وہ درویش اور فرشتہ نما وزیر اعظم کون تھا؟ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس وزیر اعظم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ہے۔ سر لیاقت علی خان نہ صرف متوازن ذہن اور دھیمے مزاج کے پرخلوص سیاستدان تھے بلکہ دل آویز شخصیت کے بھی مالک تھے۔ جب ہمارے محترم قائد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لیاقت علی خان نے اپنے سیاسی تجربے اور پختہ عزم و استقامت کی بدولت نہ صرف ملک کو سنبھالا بلکہ دستور ساز اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروا کے پاکستان کے آئین کو کتاب و سنت کا پابند کر دیا، اور اس کو منظور کروانے کے بعد شہادت ان کا مقدر بن گئی۔ یعنی سیدھے الفاظوں میں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پاکستان کی سلامتی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ جیسے ہی سر لیاقت علی خان نے پاکستان کے آئین کو کتاب و سنت کے مطابق پابند کروایا، اس کے منظور ہو جانے کے بعد ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ اس بات میں بھی چند پوشیدہ راز ہیں، شاید آپ کو جان کر یہ جھٹکا لگے کہ جب لیاقت علی خان قرآن و سنت کے مطابق پاکستان کا آئین بنوانا چاہتے تھے تو انہیں اس وقت اسلام دشمنوں نے ایک بہت بڑی رقم کی آفر کی کہ آپ اس آئین میں سے 2 شقیں ختم کروا دیں، ان کی جگہ کچھ اور لکھوا دیں تو ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے کہ پاکستان کو کبھی کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ جن 2 شقوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہی پہ تو پاکستان قائم ہوا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے نام پر پاکستان بنا ہے اسی کو دھوکہ دیا جائے اور یہ ضروری 2 شقیں ہٹا دی جائیں۔ رہی بات رقم کی تو جس نے یہ ملک بنوایا وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اسے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں ضرور شامل کرے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ترقی اور تنزلی دینے والی ذات صرف ایک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ باور کرانا بھی بہت ضروری ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوگے۔ اس وقت کی عوام درد دل رکھنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ تھے، ایک دوسروں کی عزت کو عزت سمجھتے تھے، ماں بہن بیٹی کی تمیز رکھتے تھے، بے ایمان نہیں تھے، حرام کھانا سگے بھائی کا خون پینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ اس وقت کی عوام اچھی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان اور لیاقت علی خان جیسے عظیم لوگ پاکستان کی باغ ڈور کے لیے چنے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ عظیم لوگ تھے، لیکن ان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں نے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ دوستو، 1943 میں مسلم لیگ کا کراچی میں اجلاس جاری تھا جس میں قائد اعظم نے لیاقت علی خان سے متعلق تاریخی الفاظ دہراتے ہوئے کہا کہ لیاقت علی خان میرا دایاں بازو ہیں، انہوں نے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں دن رات ایک کر دیا، اور شاید کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بھاری ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔ ان کی اسی ایمانداری اور دیانتداری کی بدولت سب مسلمان نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے قائد محترم نے لیاقت علی خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ لیاقت علی خان اگرچہ خاندانی طور پر نواب زادہ ہیں لیکن عملی طور پر وہ ایک عام انسان کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دوسرے نواب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ پھر کہا کہ
جس طرح میں نے لیاقت علی خان کو دن رات ایک کر کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر کوئی اور دیکھ لے تو وہ یقین نہ کرے کہ یہ نواب ہے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو اس ملک و قوم پر قربان کر دیا ہے، اپنی آسائش سے اپنے آرام کو پس پردہ کر کے فقط پاکستان اور اس قوم کی فلاح کے لیے یہ آدمی دن رات کام کر رہا ہے۔ اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دلی طور پر سکون ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا، کیونکہ جب سربراہان نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کریں گے، محنت کریں گے تو عوام بھی اپنے فرائض حقوق کو ذمہ دارانہ طریقے سے انجام دیں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر جانا جائے گا۔ دوستو، سر لیاقت علی خان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے یا کسی اور کے اختلاف رائے سے قائد محترم کو پہلے ہی آگاہ کر دیتے تھے، اور پھر جناح جو بھی فیصلہ کرتے ان کے فیصلے پر ہی عمل کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے میں بہت مہارت تھی، اور اسی مہارت کی بدولت انہوں نے لیاقت علی خان کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر چنا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس اعزاز میں کوئی بھی ان کی برابری نہ کر سکا۔ سر لیاقت علی خان کا تعلق بھارت کے ضلع کرنال سے تھا، اور ان کا شمار اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار اور نوابوں میں ہوتا تھا۔ اس وقت لیاقت علی خان اور ان کے والد کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا سردار نواب نہیں تھا۔ ان کے پاس دنیا کی ہر وہ آسائش تھی جو کہ ایک بڑے سربراہ کسی بھی ملک کے صدر کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ خاندان اس قدر عاجز تھا کہ کبھی کسی کو ایک کانٹے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر جمعہ رات کو مسجد، مدرسہ اور جو ہمارے ہاں سکول تھا اس میں سے یتیم بچوں کو ہمارے گھر لے کر آتے اور ان کے لیے اعلیٰ پکوان بنائے جاتے، اور جب وہ بچے کھانا کھا کر چلے جاتے تو ان کا جو کھانا جس کو ہم جوٹھا بولتے ہیں وہ بچ جاتا تھا، اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں ڈال کر دیتے۔ ہم بھائیوں بہنوں، میرے والد، ہم سب مل کر اس کھانے کو کھاتے اور کہتے تھے کہ ان یتیموں کا بچا ہوا کھانا کھانے سے تم میں عاجزی پیدا ہوگی اور تم دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی ہم میں سے کسی بھی بہن بھائی میں رتی برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ دوستو، لیکن جیسے ہی تقسیم ہند ہوئی تو اس کے بعد نہ صرف سر لیاقت علی خان کے خاندان نے اپنی ساری زمین اور جائیداد چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے پاکستان پہنچ کر اس جائیداد کے عوض کوئی کلیم بھی جمع نہیں کروایا۔ درویش صفت وزیر اعظم کے پاس پاکستان میں 1 انچ زمین، کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف 2 اچکن، 3 پتلونیں اور 1 قمیض تھی، اور ان کی پتلونیں بھی نئی نہیں تھیں بلکہ ان پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے، اور وہ اپنی پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی اچکن کے پیچھے چھپا لیتے تھے۔ دوستو، اکتوبر 1951 کو جب راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس دوران دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور جتنے بھی لوگ ساتھ موجود تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سامنے جو شخص پڑا ہے وہ کوئی مزدور ہے یا اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا رہنما ہے، کیونکہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے جو اشکن پہن رکھی تھی اس کے نیچے نہ صرف انہوں نے پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ ہوئے پڑے تھے۔ شہادت کے وقت نہ صرف اس وزیر اعظم کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ ان کے گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم موجود نہیں تھی، اور جب اس بارے میں مزید تصدیق کی گئی تو خان صاحب اپنے درزی حمید ٹیلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مقروض نکلے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے کوٹہ طے کر رکھا تھا۔ یہ کوٹہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وزیر اعظم کے اہل خانہ سمیت ان کے مہمانوں کو بھی چائے پھیکی ہی پینا پڑتی تھی۔ 50 کی دہائی میں ایک بیوروکریٹس نے بیگم رانا لیاقت علی خان سے پوچھا کہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے، لیکن خان صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں سر لیاقت علی خان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ
بالکل یہی سوال میں نے بھی ایک بار ان سے پوچھا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وزارت سنبھالنے سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا۔ میرے خاندان نے مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خانسامہ، خادم اور ڈرائیور دے رکھا تھا، اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے مگر ہمارے گھر میں 50 سے 100 لوگوں تک کا کھانا روز پکتا تھا۔ لیکن جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، لیاقت علی، اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمیٰ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ گویا میں نے اپنے لیے وزارت عظمیٰ منتخب کر لی۔ دوران انٹرویو سر لیاقت علی خان کی زوجہ صاحبہ نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب اکثر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس کپڑے ہیں، اور جب میں اپنا مکان بنانے سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے لوگوں کے پاس اپنے مکان ہیں، اور جب میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کے لیے سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس جمع کرنے کے لیے مناسب رقم موجود ہے۔ اور مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان ایک غریب ملک کے وزیر اعظم کو نیا لباس، جوڑا، دسترخوان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور حسرت بھری دعا ہے کہ یا اللہ، تاریخ پاکستان کو ایک دفعہ پھر اس موڑ پر لے آئی ہے جسے سر لیاقت علی خان جیسے درویش صفت وزیر اعظم کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں ایک بار پھر معجزاتی طور پر ایسا ہی حکمران عطا فرما جو عیش و آرام سے کوسوں دور رہتا ہو اور اس کی زندگی سادگی کی ایک عظیم مثال ہو۔ اور بدقسمتی سے ہمارے پاس جو اس وقت حکمران ہے، سربراہان ہیں، عہدے داران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، ججز ہیں، ان سب کو ابدی ہدایت عطا فرما۔ انہیں ملک و قوم کی حقیقی معنوں میں فکر لاحق کر دے تاکہ یہ لوگ ذاتی عیاشیوں سے نکل کر اس ملک و قوم کی فکر کریں اور اس ملک پاکستان کو دنیا کی عظیم قوموں میں شامل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ان کو اس ملک میں بسنے والے عوام کا خیال ہو، یہ اس عوام کا درد دل رکھنے والے ہوں، نہ کہ صرف اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجیں، اپنے اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ملک اور ملک سے باہر بیرون ملکوں میں فلیٹ خریدیں، جائیدادیں بنائیں، جزیرے خریدیں۔ ان حکمرانوں کو بھی سر لیاقت علی خان جیسی سوچ پیدا کر دے کہ ان کو بھی کوئی زمین، جائیداد، کپڑا خریدتے وقت یہ یقین رہے، یہ سوچیں کہ کیا ہمارے اس ملک میں بسنے والی عوام کے پاس یہ ساری سہولیات موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ سر لیاقت علی خان کے جیسے عظیم لوگ، عظیم سربراہان، عظیم قیادت عطا فرما اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی حاسدوں، دشمنوں سے محفوظ فرما۔ ایوب خان کے دور میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا یہ کہ ایوب نے ایجنسیوں سے اپنی عوامی مقبولیت اور قبولیت کی رپورٹ مانگی جو 100% پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کو ایوب نے جعلی قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ صدر ایوب خان خود کسی سینما ہال میں 3rd کلاس کیبل میں عوام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے متعلق ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھیں گے اور عوام کا رد عمل خود ملاحظہ کریں گے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق صدر ایوب خان بیس بدل کر سینما ہال میں پہنچ گئے اور ان کے بارے ڈاکومنٹری فلم چلنا شروع ہو گئی، جس پہ سارا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایوب خان خود تالی نہیں بجا رہے تھے مگر بہت خوش اور شاداں تھے۔ اسی دوران ساتھ بیٹھے آدمی نے صدر ایوب خان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور بولا، تالی بجاؤ ورنہ پولیس گرفتار کر کے تھانہ میں بند کر دے گی۔ اسلام آباد میں راول ٹاؤن چوک کلب روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے۔ میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی، یعنی کہ حکومت نے کالونیوں اور فیکٹریز کے لیے یہ جگہ خالی کروا لی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے
बड़े बड़े सेक्टरों और फार्म हाउसेस में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन वो गुरबा पीछे रह गए थे जिनकी जमीनों के पैसे उमरा खा गए, या फिर वो जो गांव के कमी कमीन थे, इनके नाम पर कोई जमीन नहीं थी, हुकूमत ने इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया कि वो किसी और जगह जाकर अपना घर बना लेते। दुनिया में इनका कोई ठिकाना नहीं था, लिहाजा वो अपने टूटे फूटे घरों में मुकीम थे। सीडीए और जिला इंतजामिया ने इनको बेशुमार नोटिस दिए, मगर मकीनों का कहना था हम कहाँ जाएं, आप हमें बता दें, हम वहां चले जाते हैं। कम अज कम हमें हमारे घरों के जैसे घर यानी कि छत फराहम की जाए। हुकूमत जाहिर है एक ठंडी ठार मशीन होती है, इसका दिल होता है और ना ही जज्बात। लिहाजा हुकूमत जवाब में एक और नोटिस भिजवा देती थी। नोटिसबाजी के इस अमल के दौरान बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की हुकूमतें आती और जाती नहीं। ज़िले इंतजामिया ने जब भी गवर्नमेंट से ऑपरेशन की इजाजत मांगी, हुकूमत ने इजाजत ना दी। इंतजामिया एक बार मशीनरी लेकर वहां पहुंच गई। चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त वजीर दाखिला थे। इनको इतला मिली तो वो फौरन वहां पहुंचे और जाती तौर पर ऑपरेशन रुकवाया। लेकिन फिर 1999 आ गया और ये उन्हीं दिनों की बात है जब कुछ वजूहात की बिना पर इन गुरबा के टूटे फूटे घरों को गिराने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया। मैं उन दिनों शहजाद टाउन में रहता था और रोजाना रावल चौक से गुजरता था। मैंने दोपहर को दफ्तर जाते हुए अपनी आंखों से वो ऑपरेशन देखा। वो लोग इंतहाई गरीब थे। इनके घरों में टूटी चारपाइयों, पिचके हुए बर्तनों और फटी रजाइयों के सिवा कुछ नहीं था। इंतजामिया ने वो भी जब्त कर लिए। गांव चंद घंटों में साफ हो गया। जमीन को फार्म हाउसेज में तब्दील कर दिया गया और वो फार्म हाउसेज उमरा ने खरीद लिए। सिर्फ मस्जिद और इसके साथ चंद कब्रें बच गई। वो कब्रें भी अब कम होती चली जा रही हैं। ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। फिर इस कहानी का एक नया पहलू मेरे सामने आया। एक रोज एक साहब व्हील चेयर पर मेरे पास तशरीफ लाए। वो टांगों से माजूर थे और चेहरे से बीमार दिखाई देते थे। मैं उस गली में खड़ा था। मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से घर के अंदर ला सका। मैंने उनसे वजह पूछी कि आप बीमार लग रहे हैं और आपकी टांगों को क्या हुआ है। वो मुझे अपनी कहानी सुनाने लगे। उनका कहना था रावल चौक का वो ऑपरेशन इन्होंने किया था, वो इसे लीड कर रहे थे। मैं खामोशी से इनकी दास्तान सुनता रहा। इनका कहना था कि इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। शादी पसंद की थी। वो CSP ऑफिसर थे। कैरियर बहुत ब्राइट था। सीनियर इसकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन थे। इनका अपना ख्याल भी था वो बहुत ऊपर तक जाएंगे। वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट के बहुत बड़े हामी थे। वो समझते थे कानून पर 100% अमल होना चाहिए और जो शख्स कानून के रास्ते में हाइल हो, रियासत को इसके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। जब रावल चौक के मकानात गिराने का हुक्म दिया तो ये जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। ये फोर्स लेकर वहां पहुंचे और घर गिराना शुरू कर दिए। लोग मज़ाहम हुए, पुलिस ने डंडे बरसाए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और इंतजामिया ने मलबा उठाना शुरू कर दिया। वो रुके और फिर बोले। ऑपरेशन के बाद ईंटों के एक ढेर पर दरमियानी उम्र की एक खातून शमा बैठी थी। वो मलबे से नहीं उठ रही थी। इसका सिर्फ एक मुतालबा था। वो कह रही थी कि वो बस एक बार ऑपरेशन करने वाले साहब से मिलना चाहती है। इंतजामिया अमूमन ऐसे मौके पर खवातीन से जबरदस्ती नहीं करती। चुनांचे अहलकारों ने इन्हें बताया कि ये हमारे अफसर हैं और वो खातून मेरे पास चली आई। खातून ने इनकी तरफ देखा और कहा, साहब ये ऑपरेशन आपने किया? मैंने जवाब दिया, हाँ। उस शम्मा ने झोली फैलाई, आसमान की तरफ देखा और बोली, या परवरदिगार, इस शख्स ने मेरे और मेरे बच्चों के सर से छत छीनी है। या अल्लाह, इसे और इसके बच्चों को बर्बाद कर दे। मैं उस वक्त जवान था। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। उस खातून ने इसके बाद कहा, या अल्लाह, हमसे हमारे घर छीनने वाले तमाम लोगों को बर्बाद कर दे। इसने उसके बाद अपनी पोटली उठाई, अपने बच्चे साथ लिए और चली गई। ये गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर मुझे ये वाकया सुनाते हुए ज़ारो कतार रोने लगा और मैंने इसके आंसू साफ किए। ये गवर्नमेंट ऑफिसर बोला, सर आप यकीन करें, वो दिन है और आज का दिन है। मैं बहरानों से नहीं निकल सका। मैं उस पोटली वाले की बद्दुआ का निशाना बन गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी बीवी और मेरी बच्ची मर गई, मेरी टांगें कट गईं, मेरे दोनों बेटे एक एक करके बीमार हुए। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इनके इलाज पर लगा दी, लेकिन वो फौत हो गए। मुझे ससुराल से घर मिला था, वो भी गया। मैंने अपना घर बनाया था, वो जलजले में गिर गया। महकमे ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। मेरी इंक्वायरी शुरू हुई।
میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 70 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں، اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بد دعا لگی تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے، لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا۔ غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی۔ یہ آفیسر جانے سے پہلے رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے۔ اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں۔ وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی در بدر ہو گئی۔ وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا گئی۔ یہ سرکاری آفیسر کہتا ہے کہ میری گزری ہوئی اس ساری زندگی میں میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد خدا گواہ ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں اس کی باتیں سن کر عالم حیرانی میں چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ میرے جسم کا لوں لوں اٹھنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، حتیٰ کہ مجھ میں چلنے تک کی ہمت نہ رہی۔ میری نظر میں اس واقعہ کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ جو دل چاہیں کریں، لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف پوٹلی والیوں کی دعائیں اور بد دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو غربا اور مساکین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔